اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں کیا جی، قالت زلیخا نے یہ بات کہی تھی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی تو جیل جائیں گے۔ اب یہ اس نے ایک ڈراوا دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ڈر کے میری بات مان لیں۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کاف واو لام مادہ ہے، قالا یقول، کیا بات انہوں نے فرمائی ہے، یہ مقولہ ہے سارا۔ ربی اصل میں کیا ہے، یا ربی، یا بھی معذوف ہو گیا اور ربی کا ربی کی یہ یا معذوف ہوئی تو صرف آ گیا ربی، تو اس کا مطلب کیا ہے، اے میرے، مطلب کیا ہے جی، یا ربی، اے میرے رب۔ یا متکلم بھی، یہ ضمیر بھی معذوف ہو گئی اور حرف ندا بھی معذوف ہو گیا، تو صرف ربی بچ گیا، تو اے میرے رب۔ انہوں نے کہا اے میرے رب۔ السجن، یہ مبتدا ہے دعا کا، احب یہ اس کی خبر ہے، اور یہ آگے متعلق ہے الیہ مما یدعوننی الیہ۔ مبتدا کیا ہے، السجن، سین جیم نون مادہ، باب نصرہ سے ہے، سجنا یسجن، سجنن، اس کا کیا مطلب ہے جی، قید کرنا۔ سجنا یسجن کا کیا مطلب ہے جی، قید کرنا۔ سجنن کا کیا معنی ہے، سجنن کا معنی ہے جیل، قید خانہ۔ تو السجن، الف لام آ گیا اس کے ساتھ تو تنوین ختم ہو گئی، تو یہ بن گیا السجن۔ سین کے اوپر شد کیوں، یہ شمسی حروف ہیں جن میں الف لام کا لام تعریف نہیں پڑھا جاتا۔ السجن قید خانہ، جس کا بھی اس نے ڈراوا دیا نا کہ تم قید کر دیے جاؤ گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نا رستہ نظر آ گیا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا، دیکھو حضرت یوسف کو لے کے تو بھیڑیا کھا جائے گا، ایسا نہ ہو بھیڑیا ہی آ جائے، تو ان کو ایک آئیڈیا مل گیا نا، آئیڈیا، تو وہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کے واپس انہوں نے وہی بہانہ گھڑا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات کی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کروں کیا، کدھر جاؤں، اس گھر کے علاوہ مصر میں میرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ آج کل کا حساب تو تھا نہیں کہ نکل کے کدھر ہی آدمی چلا جائے کہ ہوٹل بنے ہیں، یا کدھر نکل جائے کسی اور کی طرف، اور جگہ ہے کوئی نہیں، گھر ہے نہیں، برادری ہے کوئی نہیں، جاننے والا ہے نہیں، ادھر ہی رہتا ہوں، تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات کہی نا کہ لَيُسْجَنَنَّ، کہ جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنے کے لیے راستہ مل گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ السجن قید خانہ، جس کی یہ بات کر رہی ہے نا، قید خانہ۔ سجن کیا ہے جی، قید خانہ۔ تو مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی چاہیے کہ کیا خبر ہے، احب، ہا بے اور بے، حبا ایک ہے، یحب ایک ہے، یا حب، دونوں مادوں میں آ جاتا ہے، باب نصرہ میں بھی آتا ہے اور باب ضربہ میں بھی آتا ہے۔ حبا یا حب ہے پسندیدہ ہونا، پسندیدہ ہونا، اور حبا یا حب ہے کسی کو پسند کرنا، یعنی کہ دو مختلف معنوں میں یہ دونوں ابواب سے آ جاتا ہے۔
ویسے حبہ کس کو کہتے ہیں جی؟ حبتن، حبہ کہتے ہیں دانے کو۔ حب کس چیز کو کہتے ہیں؟ دانہ۔ پانی پہ بننے والا جو بلبلہ ہے اس کو بھی حب کہتے ہیں۔ وہ کیوں بنتا ہے جی؟ پوٹینشل، اس کے اندر کوئی چیز ہے، اس کے اندر گیس بھری ہوئی ہے، گرمی بھری ہوئی ہے، اسی طرح دانہ اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ نکل کے پورا درخت بن جاتا ہے۔ اور محبت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ گرم جوشی کو۔ یعنی جس طرف آدمی کا دل جو ہے نا وہ جانا چاہتا ہے، جس طرف آدمی کا دل رغبت رکھتا ہے، تو اس میں سے آپ اس کا جو بنے گا حبہ یحبو سے فعیل ان کے وزن پہ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ حبیبن۔ حبیبن جو ہے یہ مفعول ہے، جس سے حبیب اس کو کہتے ہیں جو ہو ہی محبت کے لائق، حبیب۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کس احبو کس لحاظ سے آیا ہے؟ افعال تفضیل، سپرلیٹو ڈگری۔ احبو، حبیب کیا ہے؟ محبوب، جس سے محبت کی جائے، اور اس کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ احبو۔ دیکھیں نا جی، کبیر سے کیا بنتا ہے؟ اکبر بنتا ہے، صغیر سے اصغر، اور حبیب سے احب، کیونکہ یہ دونوں با ہے نا، با اس وجہ سے احب بن گیا۔ احب سب سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند۔ ٹھیک ہے جی، سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، حبیب سے احب۔ تو احب السجن، قید خانہ جو ہے، اور دنیا میں کوئی بندہ ہے جو کہے میں قید خانے میں جانا، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں؟ پرچہ ہو جائے، مارا ہوا آپ کو میں نے، مجھ پہ پرچہ ہو گیا، تو میں کیا کوشش کروں گا؟ کیا ہو جائے؟ ضمانت ہو جائے۔ تگڑا وکیل کرو تاکہ ضمانت ہو جائے، جیل نہیں جانا۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احبو، اچھا یہ احبو جب سپرلیٹو ہے تو اس کے مقابلے میں بھی تو کوئی چیز آئے گی، وہ من سے آئے گی۔ من کس چیز کے مقابلے میں پسند ہے؟ ایسے ہی پسند ہے یا کسی چیز کے مقابلے میں پسند ہے؟ ویسے جو باب استفعال سے آتا ہے، استحب یستحب، اس میں ایک وہ ترجیح والا معاملہ اس معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ من آیا ہے تو یہ کس چیز کے مقابلے میں پسند ہے؟ السجن احب، مجھے زیادہ پسند ہے۔ احب، یہ مجھے تو میں نے اپنے پاس سے لگا لیا نا، وہ آ گیا الیہ۔ السجن، قید خانہ، احب، زیادہ پسند ہے، الیہ، الی حرف جر ہے، اس کے آگے آ گئی یا متکلم، میری طرف یعنی مجھے، یا میرے لیے۔ میرے لیے قید خانہ زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے من سے، ما کیا ہے جی؟ حرف اس میں موصول ہے، ما موصولہ، اس سے جو، اس سے جو، اور آگے یدعوننی آئے گا تو ترجمہ ہم کر دیں گے، وہ جس کی طرف، الی پورا کا پورا چلیں کر دیتے ہیں پہلے، اس سے من، اس سے ما جو، یدعوننی، دال عین اور واو مادہ ہے، دعا
یدعو، اس کے دو مصدر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک دعاءً اور دوسرا دعوتاً۔ دعوتاً کیا ہے جی؟ بلانا، اور دعاءً کا کیا معنی ہے؟ پکار، کسی کو پکارنا، اور دعوتاً کسی کو بلانا۔ دعا یدعو، دعا اس نے بلایا یا پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا بلاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اب کیا آ گیا جی؟ یدعونا۔ اب یہ دیکھیں گے تو یہاں پہ یدعونا کا یہ جو اس کی مضارع کی گردان ہے وہ ایسے ہی ہے کہ یدعو اور یدعوانی اور یدعونا، اب یہاں پہ ختم، یدعونا، پھر تدعو، تدعوانی، اور پھر یدعونا۔ یہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ سیم ہی ہے، یدعونا۔ تو یدعونا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، وہ عورتیں بلا رہی ہیں، بلاتی ہیں، نی، مجھ کو۔ یہ اب فعل ہے نا، بلا رہے، یدعونا کیا ہے؟ فعل ہے، فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئی تو کیا بن گئی؟ مفعول بن گئی۔ تو مجھ کو، وہ عورتیں بلا رہی ہیں مجھ کو، الا کی طرف ہی، اس طرف، یعنی اس کی طرف۔ اب یہ ہی کی ضمیر واپس پلٹے گی تو ماں پہ چلی جائے گی، یعنی جس جانب بلا رہی ہیں، الا طرف ہے، جس طرف وہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں، السجن قید خانہ، احب زیادہ عزیز ہے، الیہ مجھے، مما اس سے، جس طرف وہ مجھے۔ اب جو کو آپ کہہ لیں کہ جس، جو کو الا کدھر گیا؟ ہاں، ماں کو آپ اس ہا کے ساتھ ملائیں گے نا جب، تو یہ پورے کا پورا اس سے، جو، جس طرف، جب یہ دونوں ملیں گے تو بن جائے گا جس طرف وہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں، مجھے اس سے زیادہ پسند کیا ہے؟ قید خانہ۔ یہاں اس جگہ کے آگے کیا پتہ چلا جی؟ کہ جو عورتیں ہاتھ کاٹ رہی تھیں، اب یہاں پہ تو کہنا تو چاہیے تھا کہ اے رب جس طرف مجھے زلیخا بلا رہی ہے، تدعو ہوتا کہ وہ ایک واحد مؤنث غائب جس طرف مجھے بلا رہی ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ جیل۔ تو یہاں کیا آ گیا؟ یہ تو ساری بلا رہی ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو کہا کہ پاگل تو نہیں ہو؟ دنیا میں آج بھی کیا مانا جاتا ہے کہ، بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی نے منسوب کیا ہے، مجھے صحیح نہیں پتا سچا قول ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا جس نے مصر کی عورت سے شادی نہیں کی اسے پتہ ہی کوئی نہیں عورت کہتے کس کو۔ یہ امام شافعی کے ساتھ ایک قول منسوب ہے، سچا یا جھوٹا ہے، کہ جس نے مصری عورت کے ساتھ شادی نہیں کی اسے عورت کا تو پتہ ہی نہیں کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ تو مصر کی عورتوں کی ایلیٹ کلاس، خوبصورتی کی بھی انتہا، وہ خوبصورت ترین عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی گرد، حضرت یوسف کا بھی تو امتحان ہے نا، تو یقیناً خوبصورت ترین عورتیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے پاس بھیجی، چھریاں دے کے، جاؤ، بلائیں تو زلیخا نہیں تھی۔ دیکھو ذرا ہمارے نبی کا امتحان لے کے دیکھ لو۔ ہاں جی، اور کتنی تھیں، کتنی خوبصورت تھیں، اور ان کی حسن کا کتنا جادو تھا، وہ اس سے اگلے حصے میں ہے، اس آیت کے دوسرے حصے میں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ صرف زلیخا نہیں رہی، ساری کی ساری عورتیں امیدوار بن گئیں حضرت یوسف کی، اور سمجھانے لگیں کیسے پاگل ہو، یہ عورتیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں، یہ تم پہ مر رہی ہیں۔
عجیب پاگل، اور جیل میں جاؤ گے تو کیسے دیکھ کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنی آسائشیں ہیں، یہ وہ بلا رہی ہیں بڑے طریقے سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے جیل میں جانا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات ہے نا جی، یہ ایک اور سبق لیے ہوئے جو اگلا حصہ ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ اب اس کے 3 آپ ٹکڑے کر لیں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اب یہاں سے عاجزی کا ایک عاجزی کا پیکر، عاجزی، اگر تھوڑا بہت بندے کے اندر کوئی نیکی آ جائے تو وہ کہتا ہے جی میرے سے آگے کون سی ہستی ہے، میں تو فلاں ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں۔ یاد پڑے ذرا، واہ اور اللہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ ان اور لا، ان شرطیہ ہے، اگر، لا جو ہے نہ۔ اب یہاں سے نون کیا ہو گیا؟ معذوف ہو گیا۔ الا، اگر نہ، تصرف، سواد رے فے، صرف یصرف صرفن، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کسی چیز کو پھیر دینا، پھیر دینا، پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ لوٹا کے لے آنا، پھیر دینا، آئے آپ کی طرف آئیے اس کا منہ ادھر پھیر، بچ گیا نا، لیکن بیسک اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز سے ہٹا دینا، پھیر دینا۔ باب تفعیل میں گیا، قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے تصریف، صرف یصرف تصریفا، مطلب یہی ہے کسی چیز کو پھیرنا، لیکن کثرت کا مفہوم آ گیا اس کے اندر، بار بار پھیرنا، تصریف الآیات، بار بار آیات کو لوٹا کے لانا۔ اچھا، اس میں ایک لفظ آپ سامنے لکھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا لکھا ہے۔ صراف کس کو کہتے ہیں؟ سنیارے کو کیوں کہتے ہیں؟ سونے کی کڑ کے سونا پلٹ پلٹ کے کس کے پاس آتا ہے؟ اور دوسری بات، وہ پرکھتا ہے اس کو، پھیر پھیر کے، پلٹ پلٹ کے اس کو پرکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ وہ ایک فارسی کی کہاوت ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، کہ جو ہیرا ہے اس کی قدر یا بادشاہ جان سکتا ہے تو یا پھر صراف جان سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے نا، عام آدمی کو کیا پتا شیشہ اٹھایا ہوا ہے کہ کیا۔ اچھا، یہ باب انفعال میں جائے گا تو یہ بن جائے گا لازم، انصرف ینصرف، اب اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ خود پھرنا۔ صرف یصرف کیا ہے؟ متعدی ہے، کسی چیز کو پھیرنا۔ صرف یصرف کثرت کے مفہوم میں یہ بھی متعدی ہے، کسی چیز کو بار بار پھیرنا۔ اور انصرف ینصرف لازم ہو گیا، خود پھرنا۔ اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ صرف یصرف، یصرف سے وہ پھیرتا ہے، اور تصرف تم پھیرتے ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہوا جی؟ ان آ گیا، شرطیہ، شرطیہ ان آیا تو اس نے تصرف کو کیا کر دیا؟ تصرف کر دیا، شرط آ گئی، شرط آئی تو اس کو مجزوم کر دیا، مجزوم ہوا تو یہ شرط ہے، شرط ہوا کہ اگر اے اللہ تو نے نہ پھیرا، کس چیز کو؟ مفعول قیدا، دال کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، حالت نصب میں آ گیا تو یہ مفعول ہے قیدا، قادا یقیدو، کاف یہ اور دال مادہ ہے۔ کیا مطلب جی؟ قادا یقیدو خفیہ تدبیر، چال، فریب۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان کے فریب کو، ان کی چالوں کو، ان کی کوششوں کو
کیدہن، اب کیدن نہیں آیا، کیدن نہیں آیا، کیدا آ گیا، کیدا آیا تو کیا بنا؟ مضاف بن گیا۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی چال؟ کیدہن، ہن کیا ہے جی؟ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، یہ جمع مؤنث غائب، یعنی کیدہن ان سب عورتوں کی چال ایک ہی ہے، چال سب کی ایک، کیدہن اگر ان کی اس چال کو، اس فریب کو، مجھ سے نہ پھیرا، لا تصرف تو نے نہ پھیرا، انی ان سے اور نی مجھ سے، ٹھیک ہے جی، انی اگر مجھ سے اے اللہ تو نے ان کی چالوں کو، ان کی اس چال کو نہ پھیرا۔ اب یہ شرط تھا، شرط نے کیا کیا تھا جی؟ تصرفو کو کیا کر دیا تھا؟ تو اسبو کو کیا کر دیا؟ واو آگے سے اڑا دیا۔ ابھی دیکھیں یہ کیا ہے، یہ سواد بے واو ہے، صبا یسبو، صبا یسبو کا مطلب ہے کسی کا ہے جی ہو جانا۔ صبا، اس کو میں ابھی آپ کو اس کو ایک لفظ لکھتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بلکہ قرآن کی ایک آیت لکھتا ہوں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، سورہ مریم، اللہ حضرت زکریا نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یرثنی من آل یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ ایک بچہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لو جی بچہ پھر لے، کیا نام ہوگا؟ یحییٰ نام ہوگا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ آتیناہ الحکم صبیًّا، حکمت کس عمر میں عطا کی؟ بچپن سے، صبیٌ، صبیٌ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کو، صبیٌ کہتے ہیں ایسے بچے کو جو نابالغ ہو اور اسے سمجھ کوئی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، بھلے برے کی تمیز نہیں کر سکتا، وہ ایج جس میں، وہ عمر جس میں آدمی اچھے برے کو فرق نہیں کر سکتا، نہ سمجھی کی عمر ہے، صبی کہتے ہیں اس کو۔ صبا یسبو کا مطلب ہے بچپنے کی طرف، بچپنے کی طرف مائل ہونا، بچپنے کی طرف، نہ سمجھی کی طرف مائل ہو جانا، یعنی ایسا کام کرنا جو سمجھداری میں نہ آتا ہو۔ صبا وہ مائل ہوا اور یسبو وہ مائل ہوتا ہے، کس کی طرف مائل ہوتا ہے؟ نہ سمجھی کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ اگر اے اللہ تو نے مجھ سے ان کی چال کو نہ پھیرا، اسبو، اب یسبو وہ مائل ہوتا ہے، تسبو اور نسبو اور اسبو میں مائل ہوتا ہوں۔ جواب شرط ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوا جی؟ واو اس کا اڑ گیا، ہلکا ہو، واو غائب ہو، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ اسبو، میں مائل ہو جاؤں گا۔ الا تصرف انی کیدہن، اگر ان کی، ان عورتوں کی چال کو اللہ تو نے مجھ سے نہ پھیرا، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن الی کی طرف، حرف جر، ہن واحد مؤنث غائب کی ضمیر، ہن کا یہاں پہ کیونکہ پیچھے زبر تھا تو ہن آ گیا، یہاں پہ کیونکہ یہ آ گئی ہے تو ہن آ گیا، ان عورتوں کی
طرف مائل ہو جاؤں گا، یعنی ناسمجھی دکھا دوں گا میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کوئی بناوٹی بات کہہ رہے ہیں؟ کچھ عورتوں کے حسن میں کوئی چیز تھی کہ نہیں تھی؟ ان کی چال میں کوئی شے تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس لیے اللہ سے دعا کی مجھے جیل بھیج دے، مجھے ان عورتیں جس طرف بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے نہ پھیری ان کی یہ چال تو میں گیا۔ کوئی تکبر ہے؟ بہت سیاح پاس عاجزی۔ بڑی بڑی گہرائی نہیں ہو رہی۔ تیسری چیز کیا ہوگی؟ اور اکن، یہ کیا تھا جی؟ کاف واو نون مادہ ہے، کانا یکون، یکون وہ ہوتا ہے، تکون تم ہوتے ہو، اور اکون میں ہوتا ہوں۔ یہ اس شرط کا دوسرا جواب ہے۔ یوں ہی جواب آیا تو نون کی پیش اڑ گئی، تو یہ تو واو تو پہلے بھی خاموش تھا، اکون تو دو اڑ گئے، دو خاموش ہو گئے، تو جانا کس نے ہے؟ حرف علت نے جانا ہے، واو چلا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ اکن بن گیا۔ میں ہو جاؤں گا من میں سے جاہلین، ہاں جیم ہے، لام مادہ ہے، جہلا یجہلو۔ کیا مطلب ہے جی؟ جاہل دماغ کا علم سے فارغ ہی ہونا۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ ذہن کا علم اور سمجھ سے خالی ہونا، یہ جہالت ہے۔ اب یہ دونوں معنی میں آ جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک آ جاتی ہے سمجھ کے حوالے سے، ایک ہے علم نہ ہونا، یعنی آدمی جاہل مراد یہ ہے کہ لا علم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اور نہ سمجھ کون ہے؟ کہ جس سے آپ توقع کریں اور وہ ایک منٹ میں غصے میں بھڑک اٹھے۔ سمجھدار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی معاملے کو کسی ترتیب سے حل کرتا ہے، اور نہ سمجھ آدمی کیسے حل کرتا ہے؟ آل دوائی بات ہوئی نہیں اور پہلے وہ الٹی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر علم کو دیکھا جائے تو نبیوں کی پاس کون سی میراث ہے؟ نبوت کے پیچھے کیا چیز ہے؟ علم ہے۔ اور کہہ دینا کہ میں نہ سمجھو میں ہو جاؤں گا، یعنی نبیوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اکم من الجاہلین تو ہوگا میں نہ سمجھوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی یہ کام تو نہ سمجھ کرتے ہیں بھائی، جو میں اگر اللہ تو نے ان کی چال مجھ سے دور نہ کی۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں اور کیا پتہ چلی؟ کبھی اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ میں کہوں نہیں جی، سوال ہی پیدا ہوتا۔ دوسرا اپنی طرف اللہ نے رکھنی چنا سٹ چھوڑیا نا، کوئی تو بچا سے نہیں بچا۔ ہاں، اب حضرت یوسف اگر یہ کہہ دیتے، حضرت یوسف جی میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، حضرت اسحاق کا پوتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہوں، میں حضرت اسماعیل کا بھانجا ہوں، بھتیجا ہوں میں حضرت اسماعیل کا، یہ میری ذات عورتیں کہاں ہیں؟ مجھے یہ قابو کر سکتی ہیں؟ میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، میرا نام یوسف ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان عورتوں کے اندر کتنی کشش تھی یا کتنی خوبصورتی تھی کہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے بچایا تمہیں۔ یہ ان کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں انہوں نے جیسے
انہوں نے بات کہی ہے کہ ہتھیار اٹھا کے اپنے رب اللہ کے کراؤڈ میں پھینک دیا کہ بس میری چھٹی ہے، اللہ تو نہیں بچانا ہے۔ اور جب ایسی صورت آئے تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان کو بہت کچھ حاصل تھا۔ چلیں جی دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ قال، کاف موٹا، ربی، را بھی موٹا، را، رب السجن۔ اچھا اب اس میں آپ دیکھیں گے رب کا جو پہلا با ہے وہ خاموش ہے، تو وہ ایک اس میں ایک کلکلہ کا ایک عنصر آئے گا، رب، رب السجن، سجنو میں کیا ہے؟ سین پتلا ہے، سیٹی بجے گی، اور جیم جو ہے اس کا کلکلہ ہے۔ رب السجن احب الی مما، میم کے اوپر شد ہے اس لیے کھینچنا ہے اس کو، مما یدعوننی، یدعون میں دال کا کلکلہ ہے، یدعوننی، نی کو لمبا کرنا ہے، زیر کے بعد یہ آئے مد اصلی اور اس کے آگے الی کا حمزہ آ گیا، یدعوننی الیہ وَإِلَّا، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، وَإِلَّا تصرف، تا پتلا اور صاد کو تھوڑا سا موٹا پڑھ دیں، تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وَأَكُمْ، نون پڑھا جائے گا جی کاف کے بعد میم، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین وفی کل مکان، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔